نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں. آج دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا طریقے تھے، کیا سنتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، تمام سیرت ہمارے لیے سنت ہے. ان کی ہر ادا، ان کا ہر طریقہ کار، چاہے وہ قولی تھا، فعلی تھا، خلقی تھا، خلقی تھا، سنت زائد تھی، سب ہمارے لیے اس میں بہترین نمونہ موجود ہے. اور سنتوں کے جب ہم نے آغاز کیا تھا سیکھنا، تو وہاں میں نے بارہا بتایا تھا کہ اس کا کس قدر ثواب ہے، کہ وہی کام آپ نے کرنا ہے ایز اے فطرت، ایز اے روٹین میں، ایز اے انسان ہونے، ضرورتوں کے تحت، اس کے بغیر گزارا نہیں. لیکن جب آپ نیت کرتے ہیں کہ یہی کام، یہی طریقہ کار میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کرتے تھے، تو اس میں آپ کے لیے اجر و ثواب ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت کیا ہے کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں کو فالو کروں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور تم میں سب سے زیادہ بہتر میں ہوں اپنی بیویوں کے لیے. لی اہلی، گھر والے بھی کہا گیا اور بیوی بھی کہا گیا. خیرکم خیرکم لی اہلہ وانا خیرکم لی اہلی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان اپنے گھر پہ جب ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ با اخلاق ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ دلجوئی کرنا اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر میں اگر والدین ہیں تو یہ بھی اس پہ اسی طرح فرض ہے جس طرح وہ باہر اپنے رفقا سے، اپنے کولیگ سے یا اپنے جان پہچان والوں سے احترام سے بات کرتا ہے. میں نے ایک لیکچر میں یہ بھی کہا تھا کہ انسان کی دو شخصیات ہے نا. ایک شخصیت ہے گھر والوں کے ساتھ انٹر ہوئے، روب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ، موڈ بنائے ہوئے، بچے ڈر گئے، بیوی سہم گئی، ماں باپ بات کرتے ہوئے بھی جھجک رہے ہیں، ملازمین بھی پریشان ہیں، ایسے ہی روب رکھنا. اور باہر جب آپ نکلیں تو آپ سے زیادہ کوئی با اخلاق نہ ہو، آپ سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہ ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی شخصیت تھی. ایک عام انسان کی شخصیت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آدھے لوگ خوش اور آدھے ناخوش، آدھے کوئی اور رائے قائم کرتے ہیں اور آدھے کوئی اور رائے قائم کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنوں، پرایوں، باہر والے، گھر والے، دشمن، دوست، ملازمین، عمرہ، غربا، سب کی ایک ہی رائے تھی. یہ شخصیت مطلوب ہے انسان کی اللہ تعالیٰ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنایا. اللہ کہتے ہیں میں فرشتوں کو بنا کے رسول بھیج سکتا تھا. بشر بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اس لیے کہ دیکھیں کہ کس طرح ایک مسلمان زندگی گزارتا ہے، بشری تقاضوں کے ساتھ، دکھ سکھ کے ساتھ، سردی گرمی کے ساتھ، ان تمام فیلنگ کے ساتھ جس سے ایک انسان گزرتا ہے، اور ان کو دبانا، برداشت کرنا، کس طرح وہ اپنی زندگی کو اس طرح گزار کے جائے جس طرح میرا رب چاہتا ہے. تو گھر میں آپ آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنائیں. صرف یہ مرد حضرات میرے بھائیوں کے لیے نہیں ہے، یہ خواتین کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ ان کے اندر بھی یہ چیز خاص طور پہ ہو کہ ٹھہراؤ ہو، با اخلاق ہوں، نرم مزاج ہوں. ان سے بات کر کے ان کی ساس یا ان کی نندیں یا ان کی بیٹیاں یا ان کی بہویں یا ان کی میڈ
جھجکے نہ، ڈرے نہ، خوفزدہ نہ ہوں، ان کے ذہن میں یہ ڈر نہ ہو کہ اگر ہم نے ایک بات کی تو ابھی ہماری انسلٹ ہو جائے گی، یا ہم موڈ دیکھیں، جب بیگم صاحبہ کا موڈ اچھا ہو تو تب ہم بات کریں۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ آج ہم اسی سنت کو اپنائیں گے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تھے، ہم بھی اسی طرح ہوں گے۔ حضرت اسود ابن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے، اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو مسجد چلے جاتے۔ اللہ نے ہمیں نوازا، ہمارے گھر میں اگر میڈ ہے، بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، یا ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اب ہمارے کام بچیوں نے اور بہوؤں نے سنبھال لی ہیں، تو ساتھ ہیلپ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ساتھ ملازمہ آپ کی کام کریے، میڈ کام کریے، کچھ آپ بھی چیزیں سمیٹ لیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، اور ویسے بھی کرنا چاہیے، لیکن چلے آپ نہیں کرتے، لیکن آج سے اس لیے کریں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان سب سے اونچی تھی، اور اس جیسی شان والا نہ رب نے ان کے بعد بھیجا اور نہیں بھیجے گا۔ تو میرے نبی اتنی شان والے اگر گھر میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، کیا ان کے ایک آرڈر میں تمام صحابہ کرام حاضر نہیں ہو سکتے تھے؟ تو ہم کیا ہیں؟ تو ہماری بھی جو میڈ ہیں یا ہماری بچیاں یا بہویں ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں۔ وہ لاکھ ہمیں کہ نہیں آپ بیٹھیں، ہم ہیں نا تو آپ کے نہیں، اس لیے نہیں کہ میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، کہ نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جو بھی ہوتے تھے، اپنی زوج ہوتی تھی یا ان کا غلام کوئی تھا، تو ان کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ تو اس سنت کو فالو کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے ٹانک لیتے، اپنے کپڑے بھی سی لیتے، اور اپنے گھر میں وہ سب کام کرتے جو آدمی اپنے گھر میں کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اپنے کپڑوں سے جوئیں نکالتے۔ آپ جانتے ہیں پانی کی بھی اس وہاں قلت تھی، تو اس لیے ایسے علاقوں میں جہاں پانی کی قلت ہو تو اس طرح کے پرابلم بہت ہوتے ہیں۔ اپنی بکری دھوتے اور اپنے سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اسی طرح کی سنتیں اپنائیں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے آڑ کر لیا کرتے تھے، اور میں حبشی لوگوں کو مسجد میں جنگی مشقیں کرتے دیکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنی چادر کی آڑ کیے رہتے جب تک میں خود نہ بور ہو جاتی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ شادی کر کے لاتے ہیں تو ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیے۔ جو بچیاں آپ بیاہ کے لاتے ہیں، کوئی 18 کی، کوئی 20 کی، کوئی 21 کی، کوئی 22 کی، ان کی تفریح کا، ان کی شوق کا خیال رکھیے، نہ کہ انہیں بلا کے جب شادی ہو کے تو دوسرے دن ہی آپ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ بوڑھی اور مچور، ہر فن مولا اور ہر پورے گھر کا نظام ان کے سر پہ، اور سب سے بڑی بات وہ ہنسے بھی نہ، بولے بھی نہ۔ شاید آپ لوگوں کو میری بات اچھی نہ لگی، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ بہویں لا کے ان کی ہنسی کیوں چھین لیتی ہیں؟ وہ بچیاں ہنسنا کیوں چھوڑ دیتی ہیں جو اپنے ماں کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پہ کہکے لگاتی ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، وہ ضد کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ ڈیمانڈ کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ بھی غلط بات ہے، لیکن کم از کم ان کی ہنسی تو ان سے نہ چھینے نا۔ ہم ایسے گھورتے ہیں کہ وہ بیچاریاں ہنستی بھی نہیں۔ دیکھیں میرے نبی کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں۔ حبشی نیزوں اور دوسرے اسلحے کی مشق مسجد کے صحن میں کرتے ہوتے تھے، حضرت عائشہ کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کی آڑ میں دکھاتے تھے جب تک ان کا جی چاہتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نوجوان عورت تھی اور اس عمر میں عورتوں کے جذبات ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے. آپ نے چادر کی آڑ کی، انہیں دکھایا. اس سے امت کے لیے، لوگوں کے لیے سبق ہے کہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ایک جائز حدود میں رہ کر ان کو رعایت دیں. اور یہ بھی یاد رکھیں عورت کے دیکھنے پر اس طرح کی پابندی نہیں ہے جس طرح کی پابندی مردوں کی عورتوں کی طرف دیکھنے پر ہے. پر ہم نے تو ساری پابندیاں عورتوں کے لیے لگا رکھی ہیں اور مردوں کے لیے تو کھلی چھٹی ہے، جس کو چاہے جیسے بھی دیکھیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. بہرحال ہمارا موضوع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ کیسے ہوتے تھے. آج کے بعد آپ نے اپنے گھر میں اسی طرح لائف کو گزارنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.